علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بادِ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، غریب نواز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالو، آئیے سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا سید ابرار و خیار، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے ولین، فصل بہار، رہبر اعظم، قائد اعظم، نیر اعظم، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بےکس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کرے پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا مولانا محمد معدن جدور کرم منبع علم والعلم الکم بارک وسلم صلو علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور یوں کہتے ہیں کہ کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی اس محفل پاک میں ہماری زندگی کا دستور حیات، ایک ضابطۂ حیات جو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، ایک ایسی مکمل ضابطۂ حیات اور دستور حیات والی کتاب کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سارے لوگ توجہ کریں اور غور سے سنیے، دھیان سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، شروع سے آخر تک جتنی بھی چیزیں بنی ہیں، اس کا بنانے والا اس کے ساتھ خود ہی دے دیتا ہے کہ اس چیز کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، کیسے چلایا جاتا ہے۔ کوئی بھی مشین بنتی ہے تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہوتی ہے، اس میں لکھا جاتا ہے کہ اس کے طریقے کیا ہیں، اس کے فنکشن فیوچرز کیسے ہیں، وہ ساری چیز اس بکلیٹ میں لکھی جاتی ہے۔ کوئی بھی مشین بنتی ہے تو ہر مشین اور ہر آلہ کے بنانے والا اس کے ساتھ خود ہی دے دیتا ہے۔ تو میرے عزیزان گرامی، پوری کائنات کے پیدا کرنے والے اس رب کائنات نے، پوری دنیا کے انسانوں کو پیدا کرنے والے خالق نے ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے،
یہ ہمارے لیے جو ضابطہ بنایا گیا وہ اللہ نے قرآن بنا کر نازل کیا. ہمیں قرآن کے مطابق چلنا ہے کہ کیسے کیا ہے نہیں ہے. پوری دنیا میں کوئی بھی چیز ہے وہ قرآن کے مطابق ہے. ایک بات یاد رکھنا، علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، گر خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن. فارسی میں شعر کہا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم چاہو کہ مسلمان ہو کر کے جئیں تو یہ بات ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے بغیر جی سکیں. قرآن کے بغیر ہماری وجود ہی نہیں ہے، ہماری زندگی ہی نہیں ہے. قرآن ہمیں جینے کے طریقے سلیقے بتاتا ہے، ہر چیز ہمیں قرآن بتاتا ہے. دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، کسی کونے میں چلے جائیں، کسی سے بھی پوچھیں گے کون بتاتا ہے؟ وہ قرآن ہی بتاتا ہے. جیسے انسان کے زندہ رہنے کے لیے ہوا پانی کھانے کی ضرورت ہے، اسی طرح اسلام اور ایمان کے لیے اتنا ہی ضروری قرآن ہے. اگر اس کے تعصب کی اینک نکل آئے تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ضابطۂ حیات ہے. اگرچہ وہ آج کسی بھی مذہب سے تعلقات رکھتا ہو، وہ بھی جانتا ہے کہ ہمارا نظام جو ہے قرآن سے ہے. وہ جانتا نہیں ہے کہ اس کے اندر جانے سے کیا کرنا پڑے گا، قرآن کھولنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر کسی نے گاڑی بنائی، اس کے ساتھ بکلیٹ بھی ملی تھی اور وہ گاڑی خرید کر کے اپنے گھر میں لائے. آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اس گاڑی کا استعمال کیسے کرنا ہے، تو میں تو یہی کہوں گا نا کہ گاڑی بنانے والے سے پوچھ لیں، وہ بہتر جانتا ہے کیونکہ اس نے بنایا ہے اور اس کی کنڈیشن، رول ریگولیشن، فنکشن ساری چیز اس کو معلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں. تو اسی طرح ایک گاڑی کے بنانے والے نے ساری چیز دے دیا، بکلیٹ دے دی، اس میں لکھا گیا کہ اس گاڑی کا استعمال ایسے ایسے کرنا ہے. اس کی رول ریگولیشن کے مطابق اگر آپ استعمال کریں گے تو وہ گاڑی چلے گی، اگر اس کے مطابق نہیں کریں گے تو اس گاڑی کا اثر کیا ہونا آپ کو معلوم ہے. تو اسی طرح میرے عزیزوں، پوچھنا ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جسم کا نظام کون سی غذاؤں سے چلنے والا؟ اے مولا تو بتا، اس لیے کہ تو نے مجھے بنایا ہے. ہمارے جسم کا نظام کون سی غذاؤں سے چلنے والا ہے؟ تو بتا، اس لیے کہ تو نے مجھے بنایا ہے. ساری چیز اللہ کے قبضے اختیار میں ہے اور قرآن نے ہمیں پہلے بتا دیا ہماری غذاؤں کے بارے میں، رہن سہن، چال چلن، کتنے سال تک ہمیں دنیا بھیجنا ہے، یہ ساری چیز قرآن میں لکھا ہے. اب اگر یہ ساری چیز کسی نے بتایا؟ اللہ نے بتایا. اور اللہ سے پوچھنا ہو تو ہمیں قرآن کھولنے کی ضرورت پڑے گی. یہ قرآن میں ساری بات لکھی گئی. کسی نے جا کر کے کار خرید کر کے لائے، انہوں نے کہا تھا کمپنی والوں نے کہ اس میں پیٹرول ڈال کے تبھی چلائی جاتی ہے کار. کیا ڈال کے؟ پیٹرول ڈال کے. تو آپ نے کہا نہیں، پیٹرول کی قیمت تو بہت کم ہوتی ہے، میں اس کو گھی ڈال کے چلاؤں گا. تو بتائیے وہ کار چلے گی؟ مشکل ہے. اس کار کا حشر کیا ہونا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ضابطہ بنا کر کے قرآن تیار کیا ہے. یہ قرآن صرف میتوں پہ ہی پڑھنے کے لیے نہیں ہے. قرآن کا 27 نام ہے. اس کو تنزیل بھی کہا گیا، برہان بھی کہا گیا، البیان بھی کہا گیا، رحمت بھی کہا گیا، شفا بھی کہا گیا. رحمت اس لیے کہ میتوں پہ پڑھو اس کی آیتیں، تو میت کے لیے جو رحمت ہوتی ہے. حالانکہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی میتوں پہ زیادہ سے زیادہ سورہ یاسین پڑھا کرو. اس کا نام ایک ہدا بھی ہے، اس لیے
کہ بھٹکے ہوئے پہ پڑھنے تو اس کو ہدایت مل جاتی ہے. اس کا نام شفا بھی ہے اس لیے کہ مریضوں پہ پڑھو تو اس کو شفا ملتی ہے. 27 نام ہے. یہ نام کا موضوع، نام کی ٹاپک ایک الگ چیز ہے. نام پہ بحث کرنے لگو تو 27 دن تو یوں گزر جائیں گے. پھر قرآن کا معنی مطلب کیا ہوگا؟ قرآن، اللہ کے رسول نے بتایا کہ قرآن جس گھر میں ہو اور وہ قرآن پڑھا نہ جائے تو اس گھر میں جنات، بھوت، پریت، شیطان وغیرہ بسیرا کرنے لگتا ہے. وہ گھر جو گھر قرآن سے متصرف نہ ہو وہ گھر کو ویران قبرستان بتایا گیا ہے. اسی طرح شیطان بھی انسان کے دلوں میں راج کرنے لگتا ہے. اس لیے کہ آج ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں. ہماری قوم خود قرآن سے پیچھے بھاگ رہی ہے. ہمیں ہر چیز میں قرآن کی ضرورت ہے. آج سائنس بہت ترقی کر رہی ہے، بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے. میں کہتا ہوں کچھ بھی ترقی نہیں کیا. اتنی ترقی کی ہے تو ذرا ایک مچھر بنا کے دکھا دیں. آپ نے سنا ہے کہیں کہ سائنس نے مچھر بنا کے دکھایا؟ یہ زمین کیسے بنی، آسمان کیسے بنا، چاند کیسے بنا، سورج کیسے بنا، یہ کہاں ہے، کیسے ہیں، یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ قرآن میں. دنیا کے ترقی یافتہ سائنس سے یا قرآن کے حوالے سے ایک چیلنج ہے. بہت تم نے ترقی، لیکن اتنی ترقی نہیں کی. کسی نے سائنسدانوں سے پوچھا کہ یہ زمین کتنی بڑی ہے، یہ آسمان کتنا بڑا ہے، یہ سورج کہاں ہے، چاند کہاں ہے؟ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں. سائنسدانوں سے پوچھا گیا یہ زمین کتنی بڑی ہے، اس کا سائز بتاؤ. بتایا گیا کہ اس زمین سے آسمان کی موٹائی اتنی ہے کہ 500 سال تک اگر کوئی تیز رفتار گھوڑا دوڑے تو طے نہ کر پائے. زمین سے آسمان اتنا بڑا ہے. اس کی چوڑائی ذرا آپ سائنسدانوں سے کہیں کہ آپ نے جو یہ ترقی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو 500 سال تک کی یہ طے جو کرے، تیز رفتار گھوڑا طے نہ کر پائے، 500 سال تک اگر لگاتار دوڑے، نہ جائیں کتنا برس لگے، مگر تم یہ mm کے حساب سے آتا ہے. ایک ٹاول رکھ دیجئے کسی کنویں میں اور اس کو یوں ہی بچھا کر کے دیکھیں آپ کہ وہ کتنے سیکنڈ، کتنے منٹ، کتنے گھنٹے تک رہتا ہے. بتاؤ، نہیں رہے گا زیادہ دن. مشکل ہے 1 دن بھی نہیں، 2 دن بھی نہیں، 1 گھنٹے نہیں رہ سکتا ہے. تو آپ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین اور آسمان میں بہت بڑی نشانی ہے. کلو فی فلک یسبحون. اب یہ وہ لوگ جان سکتے ہیں جو آسٹرونومی، علم فلکیات پڑھے ہیں. یہ بھی سارے لوگوں کو ابھی تک حاصل نہیں ہو سکا ہے. یہ وہی لوگ جان سکتے ہیں جس کو آسٹرونومی معلوم ہو. سائنسدانوں سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ یہ زمین، آسمان، سورج ایک جیسے ہے؟ بتایا نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ 500 سال تک کی دوری ہم طے نہ کر سکیں. ہماری نظروں میں جو نظر آ رہا ہے یہ تو دھواں ہے. ہماری نظروں میں جو نظر آ رہا ہے یہ دھواں ہے، بادل ہے. سائنسدانوں سے پوچھا گیا کہ زمین سے سب سے قریب جو سیارہ ہے وہ چاند ہے. اب سورج کا کیا حال ہے؟ سورج کا کیا حال ہے؟ تو پوچھا گیا سائنسدانوں سے، قرآن کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ زمین سے سورج 13 لاکھ گنا بڑا ہے. زمین سے سورج 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اب کسی کے پاس کیلکولیٹر بھی نہیں کہ حساب کرے، کتنا حساب کرے. ہماری عقل کمزور ہو جاتی ہے، سوچ نہیں سکتے. اللہ کے رسول نے بتایا کہ نہیں بنا سکتے ہو. اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا کے چھت کو بغیر پلر کے بنایا. اس آسمانوں میں کہیں آپ نے ستون دیکھا ہے، کھمبا؟ کہیں نہیں دیکھا ہوگا، کہیں نہیں دیکھا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو، زمین کو
چاند سورج یہ صرف 6 دن میں پیدا کیے. کتنے دن میں؟ 6 دن میں. 6 دن میں ہماری دکان تیار نہیں ہوتی ہے. اللہ نے زمین کو، آسمان کو، چاند، سورج، یہ ساری چیزوں کو صرف 6 دن میں بنایا ہے. آسمان کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے. ہم تو یہی مانتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ بڑی جو ہے وہ زمین ہے، مگر زمین سے سب سے قریب جو سیارہ ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. سوچ نہیں سکتے ہیں. اللہ نے جو چھت بنایا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ چھت جو بنی ہے، مجھے یہ بھی خبر ہے کہ یہ چھت کبھی گرنے والی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کبھی گرتی بھی ہے، بہت ساری چھتیں ایسی، مگر اس کے لیے ہمیں امید ہے کہ یہ چھت گرتی کم ہے. یہ پلر سے ہے، کم سے کم 15 20 25 پلر ہوں گے اس میں. کہیں اگر زلزلہ آ جائے اور کہیں سے یہ چھت تڑکنے لگے تو ہمیں خوف رہتا ہے کہ یہ چھت کہیں سے گر نہ جائے اور اس میں دب کے مر نہ جائے. تو پھر ہم اس سے بچنے کے لیے، اس سے پناہ لینے کے لیے کون سی چھت کے نیچے جاتے ہیں؟ جس کا کوئی پلر نہ ہو. قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے چھت کو، آسمان کی چھت کو بغیر پلر کے قائم کیا. ہر کسی کی عقلیں کمزور پڑ جاتی ہے، سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 6 دن میں آسمان کو بھی، زمین کو بھی، سورج کو بھی، چاند کو بھی پیدا کیا. تو یہ ساری چیز کس میں؟ قرآن میں ہے. انسان کے سر کے بال سے لے کر پیر کے تلوے تک ہر چیز کی وضاحت کر دی گئی ہے. ہر چیز کا ذکر قرآن میں آیا ہے. بھلے آج ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں، وہ الگ سی بات ہے. حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو قبر میں قرآن لے کر کے آئے. یہ پین قلم سے لکھے ہوئے قرآن نہیں، وہ قرآن نہیں جو حروفوں میں ہے رکھا گیا ہے، یہ نہیں جو طاقوں میں رکھے جاتے ہیں. وہ قرآن جو دل میں اترا ہوا، جو قرآن لے کے آئے، قبر میں اس کے سوال جواب میں آسانی رہتی ہے. اور انسان کو ایک اسلام کے دھرم میں ہونے کے ناطے کم سے کم بالفرض واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ قرآن کا زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھا کرے. دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہی نہیں ہے جو قرآن سے زیادہ پڑھی جاتی ہو. قرآن کا معنی ہے بزرگی والا قرآن، زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. آپ سوچ سکتے ہیں قرآن سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ حدیث بھی نہیں پڑھی جاتی، اس لیے کہ وہ حدیث رسول ہے، اس کی تلاوت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو لے کر کے بیٹھتے ہیں تو فرشتے